ایک دوسرے کے اگر یہ لوگ خلاف ہو جائیں تو یہ تو پورے اس حکمت کے خلاف ہو جائے گا جو اللہ نے قائم کی. اچھا اب یہ کہ اگر کوئی شخص پھر بھی قطع رحمی کرتا ہے, آج صلہ رحمی کے فوائد پہ ہماری گفتگو نہیں ہو سکے گی, وہ اگلی کلاس میں ہوگی. وہ اتنے حیران کن فضائل ہیں, حیران کن اس کے فوائد ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی فوائد رکھنے کے باوجود انسان یہ والا کام کرے. تو قطع رحمی جو ہے یہ گناہان کبیرہ میں سے تقریباً 1545 جو واجبات ہیں اور 1448 حرام ہیں. 1448 حراموں میں سے بھی 100 جو ہیں وہ گناہان کبیرہ ہیں. ان 100 میں سے بھی 82 جو ہیں وہ یقینی کبیرہ ہیں, اور 18 میں علماء میں اختلاف چل رہا ہے کہ ان کو کبیرہ کہیں یا صغیرہ کہیں. وہ جو 82 یقینی کبیرہ ہیں ان میں قطع رحمی کا گناہ بھی یقینی کبیرہ گناہ جن پر عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا. تو قطع رحمی ایک بہت بڑا گناہ ہے, بہت ہی بڑا گناہ ہے, بہت عظیم گناہ ہے. اتنا بڑا گناہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ قطیعۃ الرحم والیمین الکاذبہ یبارز اللہ بہا, کہ قطع رحمی کرنے والا اور جھوٹی قسم کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ میدان جنگ میں نکلے اور اللہ کو پکارے کہ اے اللہ میں نے قطع رحمی کر کے, یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے قطع رحمی کر کے اور میں نے جھوٹی قسم کھا کر تیرے قانون کو توڑا ہے, اے اللہ ہے تجھ میں ہمت ہے کہ مجھ سے مقابلہ کر سکے, آ اور میدان میں آ کر مجھ سے مقابلہ کر. یبارز اللہ بہا, وہ اللہ کو دعوت مبارزہ دیتا ہے, پروردگار ہمت ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کی, میں نے تیرے قانون کو توڑا ہے. تو قطیعۃ الرحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا اور جھوٹی قسم کھانا, یہ اللہ کو دعوت مبارزہ دیتا ہے, جنگ کرنے کی دعوت دیتا ہے. کتنا عظیم ترین گناہ ہے کہ انسان کا تصور ہے کہ اللہ اتنی حقیر کیڑے جیسی مخلوق اور پروردگار عالم کو جو ہے یہ جنگ کے لیے دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرا کے. تو یہ ایک بڑی اس گناہ کی اس کا اندازہ لگائیں آپ. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل نفرت عمل کون سا ہے, تو آپ نے جو فرمایا خدا سے شرک کرنا. پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی اس سے بھی زیادہ ہے کوئی, اس کے بعد کون سا عمل جو سب سے زیادہ غضب الہی کا باعث ہو؟ فرمایا قطع رحمی. یعنی اللہ سے شرک کے بعد پیغمبر نے سب سے زیادہ جو عمل قابل نفرت بتایا ہے وہ قطع رحمی, رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ لینا. اچھا اب لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, رشتہ دار نے تو خود ہی ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے. رشتہ داروں نے اگر خود قطع تعلق کیا ہو, اس پہ علماء کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ اگر برائی نہیں چھوڑتا ہے تو آپ بھلائی کیوں چھوڑتے ہیں؟ یعنی اس نے قطع تعلق کیا ہے تو یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے, وہ آخرت میں جواب دہ ہوگا. آپ صلہ رحمی کے جو طریقے ابھی آگے چل کر بیان ہوں گے ان میں سے آپ اپنے طریقہ کار کے مطابق عمل کرتے رہیں, وہ ابھی آگے چل کر آئے گا مرحلے وار کہ کون کون سے چیزیں قطع صلہ رحمی کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو چاہے رشتہ دار نے خود سے قطع تعلق کر لیا ہو تب بھی آپ کے لیے واجب ہے کہ اس سے صلہ رحمی کرتے رہیں, اور اس کے مسائل ابھی آگے آتے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق قائم رکھنے والا وہ ہوتا ہے جو کسی کے قطع تعلق کرنے پر اس سے تعلقات بحال رکھتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی تعلقات رکھ رہا ہے ہم بھی رکھ رہے ہیں, یہ تو روایات میں کہا گیا یہ تو مکافات ہے, یہ تو عدلے کا بدلہ کر دیا آپ نے, اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اس سے تعلقات کو برقرار رکھیں, وہ جو طریقہ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ جس نے آپ سے قطع تعلق کیا. تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ دار اگر آپ سے قطع تعلق کر رہا ہے تو آپ بھی کہیں کہ نہیں میں بھی اس سے قطع تعلق رکھوں گی. اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نہایت قریبی رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھو, خواہ وہ لوگ تم سے دوری کیوں نہ اختیار کریں. یعنی حکم ہے مولا کا ہی, تو بہرحال کوشش کریں کہ قطع رحمی نہ ہونے پائے. اور دوسرا اگر وہ آپ سے کھچ رہا ہے, کٹ رہا ہے, قطع تعلق کے اوپر آمادہ ہے, تو کوشش کریں کہ آپ کم سے کم صلہ رحمی کا اس سے تعلق برقرار رکھیں. اور یہ علماء سے بھی فتویٰ پوچھا گیا کہ جو صلہ رحمی نہ کرتے ہوں کیا ہم ان سے قطع رحمی کر سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے, یعنی حرام ہے. لوگ یہ عموماً بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں, وہ تو خود ہی ہم سے نہیں مل رہا ہے یا ملنا نہیں چاہتا ہے,
تو پھر ہم کیوں اس کے پاس جائیں؟ تو ہر لوگوں کا یہ ناکوں کا بھی ایک مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جو ہے اپنی مونچھیں نیچی ہم کیسے کر لیں مثلا. تو صلہ رحمی اتنی ضروری ہے. اچھا ایک